دانش مقبول سڈنی آسٹریلیا سے، دل میں نرمی کیسے پیدا کی جا سکتی ہے؟ برائے مدینہ اس کے بارے میں جواب ارشاد فرما دیجیے۔ ہماری امی جان ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں کسی خاتون نے آ کر حاضر ہو کر عرض کی اپنے دل کی سختی کی، میرا دل سخت ہے۔ ارشاد فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو۔ تو وہ بعد میں کچھ دنوں کے بعد وہ عورت حاضر ہوئی اور شکریہ ادا کیا کہ امی جان آپ نے کتنا پیارا نسخہ عطا فرمایا، الحمدللہ اب میرے دل میں نرمی پیدا ہو گئی ہے۔ تو ہم نے موت کو بھلا کر رکھا ہے، یہ مر گیا وہ مر گیا، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ میں مر جاؤں گا، یہ نہیں۔ آئی ایم مسٹر، ہے نا، ہی از مرحوم، آئی ایم مسٹر، نہیں یو آر مسٹر۔ آپ ابھی مسٹر ہیں، کل مرحوم ہوں گے، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے بعد مرحوم بن جائے۔ یہ ذہن بن جائے نا تو بات بن جائے۔ لوگوں کا بالکل یہ اس طرف ذہن ہی نہیں ہے، بھلے بوڑھے بوڑھے ہوتے ہیں، ذہن نہیں ہے۔ مجھے اپنا ایک ماضی کا پرانا واقعہ یاد آیا کہ ایک جگہ میں پہلے تو نکاح پڑھانے چلا جاتا تھا، لوگ بولتے تھے تو ایک بڑی مسجد تھی، اس میں نکاح پڑھانے گیا۔ اب وہ جو وہاں امام صاحب تھے وہ قاضی بھی تھے، نکاح بھی انہوں نے پڑھانا تھا، کئی نکاح تھے، تو میرا شاید ایک نکاح تھا پڑھانے کا۔ تو وہ فارم وغیرہ آئے اور نکاح خواہ کے اس پر مجھے دستخط کرنے کا حکم ملا کہ آپ دستخط کر دیں۔ تو میں نے کہا میں نے تو ابھی نکاح پڑھایا نہیں ہے، پتہ نہیں میری زندگی ہے، کیا بھروسہ میں پڑھا پاؤں گا کہ نہیں۔ اس طرح کی کوئی میں نے بات کی، آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ جو حضرت تھے ایسا ناراض ہوئے، بڑبڑانے لگے، ایسی باتیں کرتے وہ کرتے۔ میری عادت نہیں ہے میں الجھنے کی، اڑا اڑی کر ڈالنے کی، چپ کر رہا۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہو کہ لوگوں نے مجھ سے ہمدردی کی۔ تو اب حقیقت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس طرح کے ارشادات ملتے ہیں۔ بے شک ہماری تعلیم ہے اس میں کہ میں منہ میں نوالا ڈالتا ہوں، مجھے اس کا یقین نہیں ہوتا کہ میں اس کو اتار بھی دوں گا۔ میں سانس لیتا ہوں لیکن مجھے یقین نہیں ہوتا کہ میں اس کو باہر نکال بھی پاؤں گا۔ اس طرح کی حدیثیں موجود ہیں، تو وہ میں نے الحمدللہ پڑھی بھی تھی، اور پرانا فیلڈ ہے میرا یہی، اور یہ دعوت اسلامی کا شروع کا دور تھا، تب کی بات ہے۔ تو یوں مطلب یہ کہ اتنی اب اغلب گمانے کے وہ بزرگ کیونکہ مجھ سے بڑے تھے، اب تو میں اس وقت میں جوان تھا، اب میں آپ کے سامنے ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ وہ زندہ ہوں۔ کاش میری بات کو وہ فالو کرتے، ان کو فائدہ ہوتا نا۔ ہو سکتا ہے بعد میں ندامت ہوئی ہو، لیکن میرا دل تو دکھا دیا انہوں نے، مجھ سے رجوع نہیں کیا۔ ضروری تھا رجوع کرتے کہ وہ اس وقت میری غلطی ہوئی تھی، اور سب کے سامنے بیچارے وہ کچھ نہ کچھ بولنے لگے۔ خیر میں نے ان کو معاف کیا، اللہ کریم ان کو معاف فرمائے، ان کی بے حساب مغفرت کرے۔ تو یہ ہے مطلب لوگوں کا ذہن نہیں ہے اس طرف، موت کا نام سننا پسند نہیں ہے۔ جس موت کا تذکرہ اچھا نہیں لگتا وہی موت آئے گی تو صحیح، بچ کر جانا نہیں ہے۔ وہ پہلے کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اجتماع کی دعوت دی نا، جب شروعات کے دور تھا، گلزار حبیب کا، بولا یار آپ کے اجتماع میں کیا ہے یار، آپ اتنا ڈراتے ہیں یار، ہم تو آف ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ آف ہونا ہی آن ہونا ہے، ورنہ آخر قبر میں جا کر آف ہی ہونا پڑے گا۔ اس سے پہلے اگر بندہ آن ہو جائے نا تو قبر بھی آن رہے گی، جنت کی کھڑکی انشاءاللہ آن رہے گی اس میں۔ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ روزانہ علماء کو جمع کرتے اور ان سے موت کا تذکرہ سنتے، موت پر واعظ سنتے اور روتے تھے۔ یہ ہمارے پہلے کے بادشاہ اور پہلے کے فرما روا، پہلے کے خلفاء اور پہلے کے سردار ہمارے ایسے ہوتے تھے۔ آج ہماری حالت کیا ہے کہ موت کے نام سے چیڑ ہو گئی ہے، جبکہ انکار کوئی نہیں کرتا۔ گھر کو تو متفقون علیہ مسئلہ ہے، دہریہ جو خدا کا منکر ہے، موت کا انکار وہ بھی نہیں کرتا کہ ایک وقت آتا ہے کہ بندہ ایکسپائر ہو جاتا ہے، خلاص۔
اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. آمین آمین. کورونا کے آنے کے بعد تو روزانہ موت کے تذکرے سنتے ہیں کورونا کے بعد. کہ کورونا تو یار ایسا عبرت والا ہے, بڑے بڑے دادا گیروں کو اس نے چھکے چھڑا دیا. چھکے چھڑا دیا. ہاں, دنیا میں جو دندناتے پھرتے تھے, اس ملک پر قبضہ کر لیا, اس پر بم مار دیا, اس پر یہ کر دیا, ان کے بھی چھکے چھوٹ گئے اور ہتھیار ڈال دیا, ہتھیار کہ یار تو جیتا ہمارے. یہ کورونا جو نظر نہیں آتا, لیکن ایسا اس نے غلبہ پایا ہے کہ الامان والحفیظ. اللہ ہم مسلمانوں کو, آقا کی ساری امت کو اس سے محفوظ رکھے. ایک بار پھر پاکستان میں بھی آوازیں آ رہی ہیں اور کورونا کے بڑھنے کی آپ خاص دعا بھی کرتے رہیے گا. ہماری قوم ایسی ہے کہ یار ان کو بولو اذان دو, اذان سے جاتا ہے تو شروع میں بس نہیں, پھر اب پتہ بھی نہیں ہے, اب ہم سنتے بھی نہیں ہے. سلو ہے کافی سلو. کیا کریں یار, اذان دو, میں صحیح بولتا ہوں, اذان دو بھاگ جائے گا یہ انشاءاللہ. اذانیں پہلے اتنی اذانیں ہو رہی تھی اور ماشاءاللہ اس کے فوائد آپ کے سامنے تھے کہ یہ کم ہو گیا تھا, اب پھر سے سر اٹھایا. اب 2 اذانیں گھروں میں یار شروع ہو جاؤ. اگر بالفرض وضو نہیں ہے تو بھی اذان دے دو یار, کہیں دیتے ہو تو باوضو دینا چاہیے, لیکن بے وضو بھی ہو جاتی ہے اذان. اب اذان دیں. چھوٹا بچہ جو صحیح مخارج تلفظ ادا کر سکتا ہے وہ بھی اذان دے تو ویلڈ ہے. اذان تھے. داڑھی معاذ اللہ نہیں رکھی, گناہگار ہے داڑھی منڈا. اذان دے گھر میں اپنے, اذان دینے میں کوئی رکاوٹ نہیں. اب دی اذان, سب مل کے اللہ کا ایسا نام بلند کریں کہ وہ بھاگتے بنے کورونا کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تم سنو یا نہ سنو, بہرحال تمہاری خوشی درد دل میں تو کہے جاؤں گا انشاءاللہ. اذان دو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.